اس امت کے چیف جسٹس یعنی سب سے بڑے قاضی سیدنا علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور ان میں سے سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا چیف جسٹس۔ وہ کون ہے؟ تو صحیح حدیث کے مطابق وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اقضاہم علی بن ابی طالب، یعنی دوسروں کے مقابلے میں بڑا جج، اور ہم اپنی زبان میں جو دوسروں سے بڑا جج ہوتا ہے اس کو چیف جسٹس کہتے ہیں۔ تو اصحاب رسول کی جو عدالت ہے اس عدالت کا چیف جسٹس علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ معنی ہے اقضاہم علی ابن ابی طالب۔ اور حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنایا تھا، اور حضرت علی کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تبعثنی وانا شاب، آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں جبکہ میں تو جوان ہوں، یعنی میری عمر زیادہ نہیں ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ تجربہ زیادہ نہیں ہے، ظاہر عمر کم ہے تو تجربہ بھی کم ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، جب حضرت علی نے یہ کہا کہ میں جوان ہوں اور میں نہیں جانتا کہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں، قضا کیا ہوتی ہے، منصب قضا کیا ہے، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے سینہ مبارک پہ ہاتھ مار کے فرمایا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اللہم اہد قلبہ، اللہ علی کے دل کی رہنمائی فرما دیجیے۔ یعنی منصب قضا کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے ان کے دل کو سیدھا کر دے۔ وَثَبِّتْ لِسَانَ، اللہ علی کی زبان کو ثابت قدم رکھیے گا، دل بھی سیدھا، زبان بھی ثابت قدم۔ پھر مجال ہے کہ کوئی چیف جسٹس کے فیصلے کو ادھر سے ادھر کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے ہیں نا بیچارے، ہمارے جج مسکین ہیں، لیکن وہاں تو پورا علاقہ دیا جا رہا ہے، ذمہ داری بھی حکومت کی اور منصب قضا بھی، اختیار بھی ہے، فہم بھی ہے، شعور بھی ہے۔ ملک ایسے نہیں چلتے ہیں جیسے ہم چلا رہے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خبر دی، یقیناً اللہ آپ کے دل کو سیدھا کر دے گا اور آپ کی زبان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ دو باتیں آ گئیں، نبی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور نبی کی دی ہوئی خبر بھی پوری ہوتی ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی ہوا اور وہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا تو پھر بھی ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر کہیں گے کہ ایسے ہو گیا تھا، اپنے ایمان کی بنیاد پر کہیں گے کہ ایسے ہی ہوا تھا، آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ ایسے ہی ہوا تھا، اس لیے کہ خبر نبی کی ہے اور دعا نبی کی ہے۔ امت کا سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں فما شککت بعد فی قضاء بین اثنین، جب سے نبی علیہ السلام نے مجھے یمن بھیجا اور میرے لیے دعا کی، اس کے بعد میں نے زندگی بھر
دو آدمیوں میں بھی فیصلہ کرنے میں کوئی شک نہیں کیا. جج تو فیصلہ کرتا ہے نا جو اس کے پاس ایویڈنس آتا ہے, جو اس کے پاس شہادتیں آتی ہیں. لیکن اگر وہ شہادتوں کی بنا پر فیصلہ کر رہا ہے, فیصلہ کر دیتا ہے لیکن ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید ایسے نہ ہو. قاضی نے تو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا, حقیقت جو بھی ہو. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوا, اس لیے کہ انتخاب اس ہستی کا تھا جو میرٹ پہ فیصلہ کرتی تھی, صرف رشتہ داری کی بنا پر نہیں. جو اہل ہے اس کو مقرر کرو اگرچہ رشتہ دار ہو. بھئی اس کا کیا قصور ہے کہ وہ رشتہ دار ہے, اہل ہے تو اس کو میرٹ سے پیچھے کر دیا جائے, رشتہ داری اس کا قصور ہے. میرٹ پہ فیصلہ کرے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو. یہی طریقہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 طریقہ بھی بتا دیا کہ فیصلہ کرنا کیسے. بھئی جب کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں تو پھر اس کو بتائیں بھی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. اگر اس کا تجربہ نہیں ہے اسے گائیڈ کریں کہ کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جو مخلص ہوگا وہ ایسے کرے گا. جنہوں نے پھنسانا ہوتا ہے وہ غلط فیصلے کرواتے ہیں, غور کی باتیں نہیں بتاتے ہیں, راز نہیں بتاتے ہیں کہ اگر اس کو سب کچھ بتا دیا تو یہ تو کامیاب ہو جائے گا اور اس کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا. لیکن وہاں تو دل بھی صاف ہیں اور دلوں کی صفائی کی دعائیں بھی ہو رہی ہیں, وہاں تو ایسی چیز ممکن نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے طریقہ کار بتا دیا. فرمایا اذا تقاضا الیک رجلان, جب بھی 2 لوگ آپ کے پاس اپنا فیصلہ لے کر آئیں, فلا تقضی حتی تسمع کلام الآخر, جب تک آپ فریقین کی بات نہ سن لیں تب تک فیصلہ نہ کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ دے دیا. یہ عدالت میں بھی نہیں ہوتا اور روزمرہ کی لائف میں بھی نہیں ہونا چاہیے. بے شک فیصلہ نہ بھی آپ کر رہے ہو, رائے تو قائم ہوتی ہے نا. کسی نے آپ کو بتایا فلاں آدمی ایسا ہے اور اسی کی بات سن کے آپ ذہن بنا بیٹھے. جب دوسرے کی بات سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ بات وہ نہیں ہے جو پہلے نے کہی تھی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں ہوں یا عدالت سے باہر, جب بھی کوئی ذہن سازی کی بات ہوگی, فریقین کا مسئلہ ہوگا, دونوں طرف سے بات سنیں گے تو پھر آپ کا ذہن کلیئر ہوگا. ہمارے ہاں آج کل ایک ہی رکھا ہوتا ہے بات سنانے کے لیے, رپورٹر جو خبر دیتا ہے, اور صاحب اسی کی خبر کی بنا پر ذہن بنائے بیٹھے ہیں, فیصلہ کیے بیٹھے ہیں. یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے, باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ جو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سنیں تب تک علی فیصلہ نہ کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتائی. فرمایا فَسَوْفَ تَدْرِي کیف تقضی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے اور کیا فیصلہ کرنا ہے. معلوم ہوا کہ اگر ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ کریں گے تو نہیں پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے, اور اگر کر بھی دیں تو بہت امکان ہے کہ غلط ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے, طریقہ کار کیا ہے, کیا فیصلہ دینا ہے. اس کیس میں حضرت علی کیا فرماتے؟ بھئی ہم تو قرآن کی آیتیں بھی سنتے ہیں, حدیثیں بھی سنتے ہیں, علماء کرام بھی سناتے ہیں, آج کل تو بہت سے ذرائع آگے سننے کے. حضرت علی فرماتے ہیں فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَ, پھر میں زندگی بھر اسی طرح فیصلہ کرتا رہا. کس طرح؟ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. حدیث تو آپ نے بھی سن لی, میں نے بھی پڑھی ہے, سنا بھی رہا ہوں, اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں اور اپنا بھی ایمان تازہ کر رہا ہوں
آپ تک تو میری آواز بعد میں پہنچ رہی ہے، پہلے میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ جب بھی آپ نے فیصلہ کرنے ہیں دو لوگوں میں، کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ فریقین کی بات سن کر، یعنی دونوں فریقوں کی بات سن کے پھر فیصلہ دینا ہے، تو پھر وہ فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں فیصلہ ہوتا ہے جدھر سے سفارش آئی ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دو۔ بندہ اپنا ہے، میرٹ پہ نہیں آتا لیکن پروموشن اس کو دینی ہے، تو نبی کے طریقے کا بھی خلاف کیا اور علی کے طریقے کے بھی خلاف کیا کہ دونوں کو سنیں اور میرٹ پر فیصلہ دیں۔ یہ طریقہ ہے اسلام کے عدالتی نظام کا۔ یا جہاں بھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں، وہ کوئی پنچایت ہو سکتی ہے، وہ گھر کا کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، محلے کے دو لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایشو ہو، کہیں بھی آپ رائے دینے لگے ہیں جو فیصلہ کر رہی ہے، تو یہ ضروری ہے، یہ طریقہ کار اختیار کرنا ضروری ہے۔ امت کے چیف جسٹس سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ خلفائے راشدین نے مانا ہے اور تمام خلفاء نے حضرت علی کو اپنا چیف جسٹس مقرر کیا تھا۔ تو یہ مسئلہ نہ سنیوں کا رہا نہ شیعوں کا، یہ مسئلہ نہ اہل السنہ کا رہا نہ اہل التشیع کا، گویا کہ امت کا متفقہ مسئلہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ مدینے میں سب سے بڑے قاضی علی ابن ابی طالب ہیں، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے، اور خاص کر وہ فیصلے جو اجتہادی نوعیت کے ہوتے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن کی آیت کلیئر کٹ ہے اپنے مفہوم میں، کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، اس کے خلاف فیصلہ دیا نہیں جا سکتا۔ ایک ہے کہ نبی علیہ السلام نے کلیئر کٹ بات بتا دی، وہ فائنل حرف آخر ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن جہاں اجتہاد ہے، استنباط ہے، آپ مسائل کو ڈرا کر رہے ہیں، کوئی نیا مسئلہ پیش ہوا، پیش آمدہ، تو وہاں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا، وہاں تو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی توجہ ایک طرف جائے، دوسرے کی نہ جائے، یہ ممکن ہے۔ اللہ کے نبی تو وحی سے بولتے ہیں، باقیوں کے لیے تو ممکن ہے نا جی۔ تو اس تناظر میں اس بات کو آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ایسے پیچیدہ مسائل سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جن کا فیصلہ علی ابن ابی طالب نہ کر سکے۔ یہ کیا کہا میں نے؟ حضرت عمر اس بات سے پناہ مانگتے تھے کہ کہیں وہ ایسے پیچیدہ مسائل میں گرفتار نہ ہو جائیں، ایسے پیچیدہ مسئلے جن کا فیصلہ علی نہ کر سکے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر پیچیدہ معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ فیصلہ علی نہیں کر سکا، تو جب علی نہیں کر سکا تو امت میں کون اس پیچیدہ مسئلے کا فیصلہ کرے گا؟ عمر پناہ مانگتے تھے کہ کہیں ایسے مسئلے سے دوچار نہ ہو جاؤ۔ وہ کنیت استعمال کر کے کہتے تھے کہ جس کا فیصلہ ابو الحسن نہ کر سکیں، اور عربوں میں یہ ہے کہ جب کسی کی کنیت لے کے ذکر کیا جائے تو وہ اس کو پروٹوکول دینا ہوتا ہے، اس کا احترام مقصود ہوتا ہے۔ جب کسی کنیت سے اس کا ذکر کیا جائے تو گویا کہ حضرت عمر حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں بڑے احترام کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ کہ اللہ اس پیچیدہ مسئلے سے مجھے بچانا جس کا فیصلہ ابو الحسن نہ کر پائے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دیوانی عورت تھی، اس سے بد اخلاقی ہو گئی، حضرت عمر نے فیصلہ دیا کہ اس کو رجم کیا جائے، اس لیے کہ جو آدمی شادی شدہ ہو اور زنا کا مرتکب ہو، اسلام میں اس کی سزا رجم ہے۔ متواتر حدیث ہیں اور 40 سے زیادہ صحابہ ہیں جو رجم کی حدیث بیان کرتے ہیں، سٹوننگ ٹل ڈیتھ۔ پہلی شریعتوں میں بھی یہی مسئلہ تھا، تورات میں بھی یہی ہے اور ہماری شریعت میں بھی یہی ہے۔
اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو سورۃ النور کی آیت نمبر 2 کے مطابق زانی عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، نامرد نہیں بنایا جاتا۔ شاید آپ اشارہ سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اسلام نے جو حد مقرر کی ہے وہ شادی شدہ کی سزا رجم ہے، اور جو ان میرڈ ہے اس کی سزا 100 کوڑے ہے، نامرد بنانا نہیں ہے۔ تو خیر یہ جملہ معترض ہے، بات کو زیادہ کھولنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت شادی شدہ ہے تو اس کی سزا اسلام میں رجم کرنا ہے۔ انہوں نے فیصلہ صادر فرما دیا تو حضرت علی فرماتے ہیں عمر آپ کو نہیں معلوم کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو مرفوع القلم ہیں، یعنی جن پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ ایک وہ شخص جس کی عقل کام نہ کرتی ہو، مجنون، اور وہ عورت دیوانی تھی، اور دوسرے نمبر پر بچہ، اس پر بھی شرعی حکم لاگو نہیں ہوتا، اور تیسرے نمبر پر سویا ہوا آدمی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے توجہ دلانے سے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ بھائی جب حق سامنے آ جائے تو پھر اڑتے نہیں ہیں، اور پھر حضرت عمر کیسے اڑیں گے جن کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے بارے میں فیصلہ دیا تھا۔ مختصر عرض کروں کہ عورت کی شادی ہوئی، 6 مہینے کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد اس عورت نے بچے کو جنم دیا تو اس عورت کے خامند نے حضرت عثمان سے ذکر کیا۔ آپ سمجھتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رجم کا حکم دے دیا۔ ظاہر ہے ہم شادی شدہ عورت کی بات کر رہے ہیں، تو جہاں جرم ثابت ہوتا ہے شہادتوں سے، وہاں کنفیس کرنے سے بھی جرم ثابت ہوتا ہے، یعنی اقرار سے بھی جرم ثابت ہوتا ہے، اور وہاں حمل سے بھی جرم ثابت ہوتا ہے کہ ان میرڈ خاتون کے ہاں اگر بچے نے جنم لیا ہے تو یہ ثبوت ہے اس کے غلط ہونے کا، اور وقت سے پہلے ہو گیا تو یہ بھی ایک ایویڈنس ہے۔ تو اس بنا پر حضرت عثمان نے یہ فیصلہ جاری کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا، عورت کے حمل کی مدت اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ کتنے؟ 30 months۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ 2 سال منہا کر دیں، 24 مہینے الگ کر دیں، 30 میں سے باقی 6 مہینے بچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کی شادی کے بعد 6 مہینے بعد اگر کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو اس عورت پر الزام نہیں لگایا جائے گا۔ تو حضرت عثمان نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس امت کا چیف جسٹس سیدنا علی ابن ابی طالب، عراق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبیدہ جو عراق کے قاضی تھے ان سے پوچھا کہ وہ لونڈی جس کی اولاد ہو گئی ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو؟ وہ فیصلہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا کہ اس کی فروخت جائز نہیں ہے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ ام ولد کی فروخت جائز نہیں ہے، جبکہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ اس کی فروخت ہو سکتی ہے، اس لونڈی کی فروخت بھی ہو سکتی ہے جس کی اولاد ہو گئی۔ تو لوگوں نے جب کہا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جیسے تم فیصلہ کرتے ہو ویسے ہی فیصلہ کرو، اس لیے کہ میں اختلاف کو پسند نہیں کرتا،
یعنی جو فیصلہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوتا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں ہوتا تھا، وہی تم فیصلہ کرو، اس لیے کہ میں امت میں اختلاف نہیں ڈالنا چاہتا، اور اگر سارے متفق ہو کہ فیصلہ دوسرا کرنے ہے تو پھر میں فیصلہ دیتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علی نے ایک کیس میں فیصلہ کیا، جس میں فیصلہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ طریقہ تھا کہ لوگ ایک ایک عورت سے کئی مرد تعلق قائم کرتے تھے، اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو ہر کوئی دعویٰ کرتا تھا۔ یمن کا ایک کیس حضرت علی کے پاس آیا، اب کیسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ 3 مردوں نے ایک عورت کے ساتھ تعلق قائم کیے ہے، اور اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے 3 دعوے دار ہیں، ایک کہتا ہے میرا بچہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرا، اور تیسرا کہتا ہے میرا، تو فیصلہ کیسے کریں؟ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے الگ الگ پوچھا کہ 2 لوگ ایک کے حق میں دستبردار ہو جائیں، تینوں سے باری باری اس طریقے سے آپ نے کیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کوئی بھی راضی نہیں ہوا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں پھر تمہارے درمیان قرآن اندازی سے فیصلہ کرتا ہوں۔ قرآن اندازی سے فیصلہ کیا، جس کے نام کا قرآن نکلا تھا اس کو بچہ دے دیا، یعنی اس کی طرف منسوب کر دیا نسب کے اعتبار سے، وہ 3 حصے کیے نا، باقی 2 حصے یعنی باقی 2 لوگوں کو اس کی رقم دی گئی جو انسان کی دیت کے طور پر عام طور پر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، نبی علیہ السلام ہنسے مسکرائے۔ ایک تو یہ کہ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، اور دوسرا اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ کمال فیصلہ کر دیا علی ابن ابی طالب نے، یعنی اتنا پیچیدہ معاملہ تھا اور اللہ نے فہم عطا فرمایا علی ابن ابی طالب کو کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور پھر وہ اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ ایک فریق کو پروٹوکول نہ دیا جائے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک فریق کو چائے پانی اور کرسیوں پر اور باقی باہر بیٹھے ہیں، اس طریقے سے فیصلہ نہیں کرتے تھے۔